الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. قطر سے عبد الباسط بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھنے کے بعد توڑ دے تو کیا اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ میرے ایک دوست نے محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھ لیا تھا، پھر اس نے 10ویں محرم کو پاکستان اپنے گھر فون کیا، گھر والوں نے کہا کہ ہمارا روزہ تو کل ہوگا، تو اس نے 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیا۔ جب اسے علم ہوا کہ 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں تو اس نے توڑ دیا، اب وہ قضا کرے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص نفلی عبادت شروع کر دے، یعنی نفلی نماز شروع کر دے یا نفلی روزہ شروع کر دے، تو اب اس کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ نماز یا روزہ اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہے، یعنی نفلی نماز یا روزہ شروع کرنے سے اس کو اینڈ تک پہنچانا، آخر تک پہنچانا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے 2 رکعت نفل نماز شروع کر دی، اب اس کو آخر تک پہنچانا اس کے ذمہ ضروری ہو گیا۔ اگر کوئی وہ توڑ دیتا ہے درمیان میں، پورا نہیں کرتا اس کو، تو اس کے ذمہ اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے، قضا کرنی پڑے گی۔ نفل نماز 2 رکعت کی نیت باندھ لی، توڑ دی، تو اس کی قضا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ لیا تو روزے کا بھی یہی حکم ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو درمیان میں توڑ دیا تو اب اس کی قضا جو ہے الگ سے ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ دوسری بات عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ہے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی فرض واجب روزہ نہیں ہوتا، سنت اور مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھ لے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی صرف عاشورہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آگے پیچھے 9 تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ جو ہے وہ ملا لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے تو جو فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے کہ یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 1 سال کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آگے پیچھے ایک روزہ ملانا چاہیے، لیکن یہ روزہ ملانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ملاتا، صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو یہ جائز ہے کہ جو مشہور ہے کہ اگر کسی ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایک روزہ یزید نے رکھا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صرف 10 عاشورہ کا روزہ بھی جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیا، اب کسی وجہ سے وہ 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی عذر اس کو پیش آ گیا، تو یہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اب 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا اس پر ضروری نہیں ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں رکھتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ البتہ جو فضیلت آئی ہے 1 سال کے گناہوں کے کفارے کی، وہ اس کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا۔ باقی وہ جو 9 تاریخ کا روزہ رکھا ہے وہ نفل روزے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس طرح اگر کسی نے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا، عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیا، تو اب اس پر 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھ لے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو فضیلت ہے وہ اس کو جو حدیث شریف میں آئی ہے اس کو حاصل ہو گئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ان میں سے کسی نے 1 روزہ توڑ دیا رکھنے کے بعد، تو بس 1 روزے کی قضا اس کے ذمہ ہے، اب دونوں جو ہے نا 2 روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ بات کہ جب کوئی نفل روزہ یا نفل نماز شروع کی جائے تو پھر اس کو جو ہے نا آخر تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی توڑتا ہے تو اس کی قضا جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو آپ کے دوست نے جو توڑا ہے، اب وہ 1 دن کی قضا جو ہے وہ کرے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا وتر کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ایک ساتھی کہتا ہے کہ وتر کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، انسان سے فرض کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔
ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ وطر جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، اور یہ مستقل جو ہے یہ واجب ہے۔ اور اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی، وطر نہیں پڑھے، تو عشاء کی نماز اس کی ہو گئی۔ یہ بات نہیں ہے کہ وطر نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی عشاء کی نماز بھی فرض بھی نہیں ہوئی، نہیں، فرض تو ہو جاتے ہیں، لیکن وطر جو ہے نا وہ نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ ہوگا، باقی فرض جو ہے نا وہ ہو جائیں گے۔ تو وطر واجب ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کر دیا، وہ نماز کیا ہے؟ وطر ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وطر پڑھنا یہ واجب ہے، اور چونکہ واجب ہے تو واجب اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جس طرح فرض کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا، اس طرح وطر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور اس نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو جو ہے گناہ ہوگا۔ یہ جو ہے نا وطر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ایک آدمی نے قسم اس طرح اٹھائی کہ اگر میں نے فلاں کام کر لیا تو میں یہودی ہوں گا، یعنی اپنی قسم کو پختہ کرنے کے لیے اس طرح قسم اٹھائی، لیکن بعد میں غلطی بے احتیاطی سے وہ کام ہوا، اس حال میں کہ وہ اپنے ایمان پر راضی ہے، یہودیت پر قطعاً راضی نہیں تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ اگر میں نے فلاں کام کر لیا تو میں یہودی بن جاؤں گا یا عیسائی بن جاؤں، اس طرح کے اگر الفاظ استعمال کر لیے تو فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے، اب یہ قسم ہو گئی، اب وہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس نے وہ کام کر لیے تو اب وہ حانث ہو جائے گا، قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، باقی وہ یہودی اور عیسائی نہیں ہوگا۔ یہ قسم ہے، اس کو قسم کہتے ہیں۔ تو قسم کا جو کفارہ ہے کہ تو غلام آزاد کرے، لیکن غلام تو آج کل نہیں ہے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو ایک جھوڑا دے، ان میں تو اختیار ہے۔ اگر ان کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن جو ہے وہ سلسل روزے رکھے جائیں گے۔ تو اس صورت میں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، باقی وہ شخص جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا، یعنی یہودی اور عیسائی جو ہے نا وہ نہیں کہلائے گا، بس حانث ہو جائے گا، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔